الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ساتھیوں، پوری دنیا میں ایک دستور ہے، جو بندہ بڑا ہو کسی بھی لحاظ سے، بڑا بندہ عمر کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے بڑا ہو اور ہو بھی خیرخواہ، وہ اپنے چھوٹے کو جب کوئی بات کہتا ہے نا، اس میں ہمیشہ چھوٹے کے لیے فائدہ ہوتا ہے، کسی بھی لحاظ سے بڑا بندہ اپنے چھوٹے کو کوئی بات کہتا ہے نا، تو یہ قانون سمجھے کہ یہ دستور ہے کہ اس میں چھوٹے کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بات کہنے کے لحاظ سے، دوسری بات کوئی بڑا بندہ کسی بھی لحاظ سے چھوٹے کو کرنے کو کوئی کام کہتا ہے کہ یہ کام کر اور اس کام کو نہ کر، اس کرنے میں بھی اور کرنے سے منع کرنے میں بھی اس چھوٹے کا فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل بعین اسی طرح دنیا میں دیکھیں خیر خواہی کے رشتے، والدین کو لے لیجیے، استاد کو لے لیجیے، پیر و مرشد کو لے لیجیے، باقی مصلحین، اصلاح کرنے والے اور فائدہ چاہنے والے آپ کو مردوں میں بھی ملیں گے، عورتوں میں ملیں گے۔ یہ ایک متفق علیہ چیز ہے، لیکن کائنات میں اکمل درجے کی خیر خواہی مخلوقات میں سے اگر کسی ہستی کے دل میں ہوتی تو وہ وقت کا نبی ہوتا، جس کے دل میں انسانیت کی فلاح اور خیر خواہی اور اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ کے بعد مخلوقات میں سے وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ بات طے ہو گئی، اس پر بھی اتفاق ہے۔ اب سب سے آخر میں پوری انسانیت کی طرف سے اللہ کریم نے جب انسانیت کو خیر خواہی اور فلاح کے راستے کی طرف لگانا چاہا، بہت ہی اجڑ گئے تھے، تو سب سے آخر میں نبی علیہ السلام کو جو منبع خیر ہے، ہر لحاظ سے خیر خواہی کا، ماں سے، باپ سے، مرشد سے، استاد سے، ہر لحاظ سے کامل اور اکمل درجے کا درد رکھنے والے خیر خواہی کے لیے انسانیت کا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ جو پیغام لے کر آئے انسانوں کے لیے، تو یقیناً اس ہر پیغام میں چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس میں ہمیں فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، جیسے میں نے آپ کو مثال پہلے دی نا کہ بڑے بندے کی بات عموماً چھوٹوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن فائدہ چھوٹوں ہی کا ہوتا ہے۔ اس لیے جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اس میں اللہ کریم نے روزوں کا ذکر کیا۔ اب دیکھیں روزوں میں بھی عقلی اعتبار سے یا میڈیکل کے لحاظ سے اس بات کو چھوڑے، عام جو بات ہے عام، وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا فائدہ نظر آتا ہے؟ کوئی فائدہ تو نظر نہیں آتا۔ یہ ایمان کی صفت ہے کہ جو اس چیز پر بندے کو آمادہ کرتی ہے، جو پچھلے گزرے رمضان میں ہوا تھا، وہ جمعے میں بیان ہوا تھا ایمان۔ یہ ایمان عجیب ایک چیز ہے، قوت ہے، لیکن آج اس کو چھوڑ دیا کہ پھر رمضان کی نسبت سے اس عنوان کو لے لیا۔ یہ ایک عجیب چیز ہے۔ تو اللہ کریم نے اسی قانون کو ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی ہے کہ تمہاری سمجھ میں یہ بندو آئے یا نہ آئے، میرا حبیب جس پر میں ڈائریکٹ اپنے جبرائیل کے ذریعے، وحی کے ذریعے اپنے احکام خیر خواہی کے نازل کرتا ہوں، وہ تمہیں پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہے، وہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس اندھی تقلید کرتے جاؤ، اس میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی خیر خواہی اور فلاح تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے؟
اب اسی چیز کو قرآن میں اللہ کریم نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر رمضان کے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، ہم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں، قرآن خود بتاتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے امتی گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، یہ صرف تم ہی پر فرض نہیں کیے گئے۔ اے اللہ، کوئی بڑا بندہ چھوٹے بندے کو کسی بات کا حکم دیتا ہے، کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، کسی بات سے منع کرتا ہے تو اس میں چھوٹے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اے اللہ، یہ تو نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، بتا اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، اس حکم سے مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اے اللہ، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا روزوں کا فائدہ میں یہ ہوگا، روزوں کا مقصد کو تو نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جن آکام کے میں نے کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ تم کرو، اور جن سے میں نے تم کو روکا ان سے تم رک جاؤ۔ یہ ایمان والوں میں اللہ صفت دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، یہ صفت پیدا ہو گئی تو تقوی سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے کائنات کے انسانوں، سن لو میرے یہ قرآن، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، لیکن اس سے ہدایت کا فائدہ ہوگا کس کو؟ ذالک الکتاب، جو احکام قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، جو حکم دیے گئے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا، جن کاموں سے منع کیا گیا، وہ سارے کے سارے تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اور میں اللہ جو اس کو قرآن کو نازل کرنے والا کو پہلے اعلان کرتا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں جو قانون جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ اتنے قوی اور مضبوط مستحکم ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی قیامت تک۔ لیکن ھدی للمتقین، ہدایت کا فائدہ، ہدایت اور رہنمائی کا فائدہ اٹھائیں گے وہ جو متقی ہیں۔ دوسری جگہ قرآن فرماتا ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں جہاں بھی وہ ہوتے ہیں، جب بھی وہ پریشان ہوتے ہیں، کسی بھی وہ مشکل میں پھنستے ہیں، کسی بھی وہ مصیبت میں ہوتے ہیں تو وہ تنہا نہیں ہوتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو اتقوا، ڈرتے ہیں اللہ سے۔
ان اللہ مع الذین اتقوا. دوسری جگہ یہ اب بندہ اندازہ لگائیں تقوی کی عرض کر رہا ہوں. تقوی کا فائدہ انسان کو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی جس جگہ بھی انسان ہوگا مومن اور ہوگا متقی، وہ یقین کر لے کہ وہ تنہا نہیں ہے، جس حال میں بھی ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. قرآن میں نص ہے ان اللہ مع الذین اتقوا. اور دوسری جگہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ فرماتے ہیں کہ میں متقی سے، متقی جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں کیا کرتا ہوں، ان سے میری محبت ہے، میں محبت کرتا ہوں. اب اندازہ لگائیں کہ یہ تقوی کی صفت اللہ ہمیں کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں رمضان دے کر، تاکہ یہ جو چیزیں یہ صفات ہیں کہ مجھے تم لینا چاہتے ہو. کون بندہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں لینا چاہتا؟ ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہو. اب دنیا کا دستور دیکھ لیں، شاگرد کو دیکھ لیں، وہ چاہتا ہے کہ میرا استاد میری طرف ہو. محلے کی بندے کو دیکھ لیں، محلے کا بندہ چاہتا ہے کہ محلے کا سردار میری طرف ہو. اب ہر بندے کی یہ بات ہے، یہ فطرت میں رکھ دی گئی. اللہ یہ قانون بیان کر رہے ہیں کہ ہر بندہ بڑے بندے کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے یا اس کی دوستی پر فخر کرتا ہے. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں تو تم کیا کرو، تقوی متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو. اور تقوی اختیار کرنے کا یا تقوی کے حصول کا بہترین ذریعہ رمضان ہے. قرآن نے خود بیان کر دیا، رمضان کے میں نے روزے فرض کیے ہیں کہ ایمان والو تم پر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی فرض کیے. یا اللہ رمضان کے روزوں کا فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یا اللہ تقوی جب ہم اختیار کریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے فرما دیا کہ اللہ یحب المتقین، بے شک میں اللہ متقین سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے ڈرتے ہیں. دوسری بات کہ جہاں بھی تم ہوگے تم اکیلے نہیں ہوگے، میں تمہارے ساتھ ہوں گا. یہ دعا فرمائیں کہ اللہ وہ رمضان، وہ شرائط اور وہ قواعد کے ساتھ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے تقوی حاصل ہو، جس سے تقوی حاصل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے یہ بیان کریں گے کہ کون کون سی شرائط اور قیود اور حدود ہیں جن کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا جائے تو انسان متقی بنتا ہے. وآخر دعوانا